آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انٹرنیٹ پر ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کہلاتی ہے۔ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب یہ کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ کچھ معلومات نہیں رکھتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے لیے 3 بار W لکھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب، اور اسے لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی، دن رات استعمال کر کے بھی جس انٹرنیٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ کل انٹرنیٹ کا 4-5% ہے۔ باقی کا 95% انٹرنیٹ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالوں نے جنم لیا ہوگا، یہ 95% انٹرنیٹ ہماری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس اوجھل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہاں کیا 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 جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنرز-لی نے 1999 میں ایجاد کیا، 6 اگست 1991 کو باقاعدہ منظر عام پر لایا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی گولی کی رفتار سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اس طرح پوری دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر کی سکرین پر اکٹھی ہو گئی۔ ویب کے فوائد سے انسانیت مستفید ہونے لگی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاج بن کر رہ گئی۔ ویب کی تیز رفتاری کی وجہ سے دستاویزات کی منتقلی خط ای میل کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ کمپنیوں اور اداروں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ ایک طرف پوری دنیا اس نعمت سے مستفید ہو رہی تھی، دوسری طرف ڈیوڈ چام نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کی حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ اپنی معلومات کی نگرانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی معلومات درست ہیں یا پرانی۔ جس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کیا تھا، آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ گوگل، فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹ اپنے ویورز کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں، اس کے قریبی دوست یا سگے بہن بھائی نہیں جانتے۔ انہی سورس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے خفیہ اداروں نے جاسوسی کا جال بھی بچھا دیا، اور نہ ہی بغیر اجازت کے کسی کی ویب سائٹ کو اوپن کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر تبدیلی اس وقت آئی جب امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے اس نظام کو اوپن سورس کر دیا، یعنی ہر کسی کو اس سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس کو اپنے جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی کا نام ڈارک ویب ہے۔ اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کرے برف کا ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے۔ اسے آپ ورلڈ وائڈ ویب یعنی وہ انٹرنیٹ سمجھ لیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس سے بھی ایک بڑا حصہ زیر آب نظر آ رہا ہے، اسے ڈیپ ویب کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی ایک بڑا حصہ مزید نیچے گہرائی میں نظر آ رہا ہے، اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب میں ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس برف کے پہاڑ کے نیچے جو سمندر کی تہ ہے، اسے مریاناز ویب کہا جاتا ہے، جس تک رسائی دنیا کے عام ممالک کی حکومتوں کی بھی نہیں ہوتی۔ ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا 4-5% ہے۔ اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے، یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں اور اداروں کے استعمال میں ہوتا ہے، جیسے بینکوں کا ڈیٹا۔ آپ نے ایک شہر سے سم خریدی اور دوبارہ دوسرے شہر جا کر سم نکالنے کے لیے ان کے آفس جاتے ہیں، تو وہ اپنا انٹرنیٹ کھول کر آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ کیا واقعی وہی آدمی ہے جس کے نام پر یہ سم ہے؟ یہ سارا ڈیٹا ڈیپ ویب پر ہوتا ہے۔ یہ صرف اسی کمپنی کا ڈیٹا اوپن کر سکتے ہیں جس کمپنی کی سم ہے، کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹا تک محدود ہوتی ہے۔ پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہوتا ہے۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخر میں .com کی بجائے .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف ٹور پر ہی اوپن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ان ویب سائٹ کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا بھی پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے، آپ کو اس کی سزا اور آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو براہ راست قتل و غارت اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں اور وہاں ہر چیز کی بولی ہوتی ہے۔ زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، وہاں بچے کا ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے۔
پھر اس کی کھال اتارنے کے اتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل سکتا ہے، یہاں تک کہ وہاں ریٹ لگے ہوتے ہیں، فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، کسی صحافی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، کسی منسٹر کو قتل کروانے کے یا کسی بزنس مین کو وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی اینٹی جنس نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کیا اور اسے سن 2015 میں بلاک کیا تھا۔ مریاناز ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ مریاناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اسی لیے اسی کے نام پر اسی ویب کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں دنیا کے چند طاقتور حکومتوں کے راز ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر قوتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈ اور کیز کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا، اس ویب سائٹ پر پابندی کیوں نہیں لگا دی جاتی؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس چھری کو اٹھا کر کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہٰذا اس کا حل یہی ہے، جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔